اما بعد میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا جو آپ تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ اس دعوت میں تشریف لائے ہیں. اللہ خیر فرمائے. یہ بھی رمضان مبارک کی رونقوں میں سے ایک رونق ہے کہ ایمان والے افطار کرتے اور کراتے ہیں. یہ عجیب ہے، افطار کرنا اور افطار کرانا یہ دونوں ہی ایک عجیب عمل ہے جو رمضان میں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب غربا ہی کو افطار کرایا جائے، بلکہ دوست احباب کو افطار کرانا بھی اس میں شامل ہے. حدیث شریف میں افطار کرانے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا اس نے روزہ رکھنے میں حاصل کیا ہے. اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو یہ حدیث بھی عجیب ہے کہ حدیث میں دو باتیں الگ الگ بیان کرتے ہیں. پہلے فرمایا کہ کسی کو افطار کھلا دے کھجور کے ساتھ، دودھ تھوڑی لسی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کا ہے، پورے روزے کا اجر ملتا ہے. اور آگے جا کر فرمایا کہ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو دوزخ سے خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اب اس میں جو اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کہیں افطار کر لیتا ہے، جیسے ہلکا پھلکا افطار کر لیا، پھر بعد میں کسی نے کھانا کھلا دیا، تو دونوں کو فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ عجیب ہے. روزے دار نے کہیں افطار کر لیا، انہیں کوئی دسترخوان صاحب پر کھجور پانی سے کر دیا، بعد میں دوسرے کسی ساتھی نے اس کو کھانا کھلا دیا، تو دونوں اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے کہ ایک کو روزے کتنا اجر مل جائے گا اور دوسرے کو جب وہ دوزخ سے خلاصی مل جائے گی. تو بہرحال یہ بھی دراصل یہ ہوئی جنت کی، جو جنت میں انشاءاللہ ایمان والے جمع ہوں گے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ ہے جو دنیا میں اس قسم کے منظر کہ ایمان کی بنیاد پر جمع ہونا. یہ سارا جمع ہونا ایمان اور عبادت کی بنیاد پر ہے. عبادت اور ایمان کی بنیاد پر جمع ہونا، دراصل یہ جنت میں جو ایمان والے جمع ہوں گے یہ ان کی ایک نظیر ہے دنیا میں پیش کی جاتی ہے. اور اس سے وہاں کا جمع ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں کس طرح خوشی خوشی سے اور محبت سے جمع ہوں گے. میں دعا کر رہا ہوں الحمد تمام تمام تعلق وفل بنا تمام تعلق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعا كواقع الوليد، اللهم واقعا كواقع الوليد. یا اللہ اس افطار کی دعوت کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ہماری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں مبارک مہینہ پھر آ گیا ہے. یا اللہ ہمارے مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ یا قریب، یا اللہ عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ لیلۃ القدر ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، ہمارے اولاد کو نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ الجائزہ، یا اللہ انعام کی رات، عید الفطر کی رات کو ہمارے انعام کا فیصلہ فرما. اور عید والے دن یا اللہ ہمارے مغفرت کا پروانہ نصیب فرما. یا اللہ یا پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں اور مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ سجاویز کا ہمیشہ آباد اور شاد فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں نے بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے. اللہ ہم چھوٹوں بھی صدقہ جاریہ کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ محبت کے ساتھ اور یا اللہ اتفاق اتحاد کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور تمام یا اللہ احباب کی یا اللہ تعاون کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ ساری دینی بہاریں انہی مدارس مساجد کی وجہ سے ہے. یا اللہ ہمیشہ ان مدارس مساجد کو آباد اور شاد فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما.
اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دین میں معاون بننے کے ہمیں توفیق عطا فرما اللہ جتنے بچے بچیاں پڑھتے ہیں پڑھیں گے پڑھ چکے سب کو یا اللہ دین کے کاموں کے لیے استعمال فرما اللہ ہمارے جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے خصوصاً جن کا مدارس کے ساتھ تعلق تھا ادارے کے ساتھ تعلق تھا کہ بھی حساب وقت فرما ان کے درجات کو بلند فرما علیہ دین ان کو جگہ میں فرما ہمارے والدین استاد اور مشائخ عزیز و قائد پوری امت مسلمہ پر امت کی مقصد فرما اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما ہماری نصرت فرما ہر قسم کی یا اللہ فتنے سے ہر قسم کے امتحان سے ہمیں محفوظ فرما ہماری دعاؤں کو شب قبول نصیب فرما جو دن باقی ہے یا اللہ اس میں قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما اس میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين